السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے چھٹے حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں نے نہیں امی، صوبیہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ یوشا کے ساتھ ایک نرس کمرے میں موجود تھی۔ کمرہ اپنے آپ میں ایک گھر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس ایک کمرے سے پورے گھر کی وسعت کا اندازہ لگا کر نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ پاکستان میں ایک عام فلیٹ کے سائز کا وہ صرف ایک کمرہ تھا۔ سہولیات زندگی کا ہر ایک سامان وہاں موجود تھا۔ یوشا تلاوت میں مشغول تھا، جبکہ نرس خاموشی سے ہر تھوڑی دیر میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بدل رہی تھی۔ امی، صبح کی دبی دبی سی چیخ ابھری اور ہامتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ بیٹھنے کی مشقت کرتے دیکھ نرس نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی پیش کیا۔ جلدی سے پانی کے گھونٹ حلق سے اتارتے ہی پہلا سوال جو کیا وہ تھا، بھائی جان کہاں ہیں؟ وہ کب آئیں گے؟ وہ جلدی آئیں گے، آپ آرام کریں، نرس نے دلاسا دیا۔ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ یوشا، بھائی جان کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میری بات کرواؤ ان سے۔ بیڈ سے نیچے اتر کر وہ یوشا کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے نرس نے روکنے کی کوشش کی، مگر صوبیہ پہ تو جیسے کوئی جنون سوار ہو چلا تھا۔ یوشا بولو نا، بھائی جان کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ مٹھیوں میں قمیض کو جکڑے وہ یوشا سے درخواست کر رہی تھی۔ یوشا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے چلو پلیز۔ میری بات سنیں، میری بات۔ یوشا کو اپنا جملہ پورا کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ صوبیہ کا بخار بڑھ رہا تھا۔ شاید اس کی اس کیفیت کے لیے سب سے بڑا ذمہ اس کا بخار تھا۔ نرس انجیکشن میں سکون آور دوائی ڈال کر لے آئی تھی۔ یوشا نے مضبوطی سے اس کے دونوں بازو تھام کر اسے ہلنے جلنے سے روکے رکھا تھا۔ نرس کا انجیکشن لگانا صوبیہ کو پسند نہیں آیا، مگر اس وقت اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ چند لمحوں صوبیہ نیند کی وادی میں کھو چکی تھی۔ نرس کی مدد سے اسے بستر پر لٹایا۔ نرس کو ضروری سامان لینے کمرے سے باہر گئی تو بستر کے پاس یوشا وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دینا صوبی، میری بچپن کی سب سے پیاری دوست۔ میں جانتا ہوں شاید تم مجھ سے خفا ہوگی کہ میں بنا بتائے تم سے بنا ملے ہی چلا گیا تھا، اور پھر ملا تو کن حالات میں۔ وہ گھر تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ سیش صاحب، اگر وہ نہ ہوتے تو میں آج بھی شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج رہا ہوتا۔ جن کے والدین نہیں ہوتے ان کے ساتھ دنیا کچھ خاص اچھا سلوک نہیں کیا کرتی۔ ایک وہی تو تھے جنہوں نے مجھے انگوٹھا چھاپ سے پڑھا لکھایا، اور جو کچھ بھی ہے تمہارے بابا کی بدولت ہے۔ شاید تم مجھے کبھی اس روپ میں قبول نہ کر پاؤ، مگر میں آخری سانس تک اس کاغذی رشتے کو نبھاؤں گا۔ میرے لیے اعزاز ہے میرا تعلق اس گھر سے جڑ رہا ہے جہاں سیاج صاحب کا ہے۔ یوشا سوتی ہوئی صوبیہ کو خاموشی سے دیکھتا من ہی من میں وہ ساری باتیں کر رہا تھا جو اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اس نے صوبیہ کو بچانے کے قاطع ریحان کے کہنے پر دستخط تو کر دیے، مگر وہ اس بات سے پریشان تھا اگر صوبیہ اس سے ناراض ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے بچپن کی پیاری دوست اتنے سالوں بعد ملی تھی جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن کسی بھی قسم کے مسئلے سے بچنے کے لیے ریحان نے کاغذی شادی کا پلان بنایا تھا۔ لاہور، ہماری بیٹی سے بات کرواؤ۔ کامل رندھاوا کمرے میں تنہا تھے جب وہ فون پر کسی سے مخاطب تھے۔ دادا جان، دوسری طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اب تک سب کے سامنے روبو دبدبے والے کامل اس وقت ایک عام بوڑھے کمزور سے دادا جی کی طرح رو پڑے تھے۔ جیا پتر، رونا بند کر، بتا تو خیریت سے پہنچ گئی نا گھر؟ جی دادا جی، دوسری طرف سے دو ہی الفاظ ادا ہوئے، جس کے بعد سر سر کرتی آوازیں ابھریں۔ پتر بہادر بن، تم میری پوتی ہے کامل رندھاوا کی، ایسے روئے گی؟ تیری بہن بالکل ٹھیک ہے، اس کی فکر نہ کر۔ سچ میں دادا جی؟ فون کی دوسری طرف جویریہ تھی، صبح کے لیے فکر مند تھی۔ ہاں پتر سچ، چل ذرا اپنے پیو نو فون دے، تھوڑی گل او دے نال بھی کر لوں۔ تو نے رونا نہیں ہے بالکل بھی، جلدی ہی ملیں گے، جہاں تیرا دادا سب کی کھالے سیلے ایک واری
सारे खाल फाड़ के बाहर आ गए हैं। इन्होंने तसल्ली दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। फोन अपने हाथ में लेते ही कामिल रंधावा के छोटे बेटे हारिस रंधावा मुखातिब हुए। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची को संभालना थोड़ा टाइम लगेगा, इससे यहाँ बहुत कुछ देखा है। वर्दा ऐसा करेगी सोचा भी नहीं। कितने चाह से तुम्हारी माँ इस औरत को घर की नूह बना के लाई थी। हाँ बाबा, मुझे रेहान ने बताया था, तो मैं वाकई बहुत डर गया था। मुझे लगा एक साथ मैं दोनों बच्चियां खो दूंगा। और नहीं हारिस, ऐसा तो होना नहीं था। रब है ना, सबके साथ वो ऐसी ज्यादती कैसे होने देता। रेहान बड़ा समझदार, उसने भांप लिया था घर में इतना तमाशा हुआ। बच्ची से मिलने से रोक रही है, माँ क्यों, ऊपर से घर से भी निकाल रही है। पिकनिक के बहाने उसे तभी मुझे फोन कर दिया था। अब सोने का करम है, सारे मुलाजमीन हमारे वफादार हैं। अगर रेहान वक्त पर घर नहीं पहुंचता तो हमने बोल रखा था वर्दा को गोली मार दे। बाबा, जो कुछ हुआ उसमें यूशा को क्यों शामिल किया? आप सोबी को मेरे पास भेज देते, जैसे जवेरिया को भेजा। जैसे ये घर जवेरिया का है, सोबी का भी तो है। और फिर ये निकाह क्यों? समझा कर, तेरे पुत्र पढ़े लिखे हैं। वो क्या बोलते हो, तन लोग इंडिपेंडेंट हैं। क्या कर सोबी को एक दफा के कहने पर अपनी बीवी बनाता? पता है ना सोबी कितनी खुददार है। रेहान के एक दफा कहने पर वो दुबई से सीधा यहाँ चला आया। लेकिन बाबा, निकाह क्यों? आप जानते हैं ना, एक तो इसका आगे पीछे कोई नहीं, यतीम है। हमें इसके खानदान का भी नहीं पता। ऊपर से उसने जेल काटी है। इस आदमी से अपनी बच्ची की शादी कैसे कर सकते हैं? ओ पुत्र, धूप में बाल सफेद नहीं किए, दुनिया देखी है। और शादी क्यों बोल रहा है? अभी अपनी सोबी की जान को खतरा है। इधर मेरे को साजिशों की बू आ रही है। वो बड़ा पावरफुल है, अकेले अपनी सोबी का ख्याल रख सकता है। पर जब मामला ठंडा हो जाएगा तो पेपर फाड़ देंगे, बात खत्म। सोबी को पता भी नहीं उसे किन कागजात पर दस्तखत किए हैं। लेकिन बाबा, आपको पता तो है अपनी सोबी का। उसे अपनी सोबी के दिल में जगह बना ली तो? बकवास बंद कर, एक सड़क छाप को अपनी बेटी कामिल रंधावा कभी नहीं देगा। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नॉवल के छठे हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमें दें इजाजत। खुदा हाफिज।